السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں، اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، اولیاء اعظام پر اور علماء کرام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ حضرات گرامی قدر، دین اسلام کی شریعت کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں شریعت سے متعلقہ، ان کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں، کیٹیگرائز کرنا چاہیں تو بنیادی طور پر 4 حصوں میں ان کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ شریعت کی جتنی بھی شریعت کی تعلیمات 4 بنیادی حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ کچھ تعلیمات ہیں کہ جن کا تعلق اعتقادیات سے ہے، یعنی انسان کے عقیدے سے، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، یہ جتنے بھی عقائد ہیں۔ کچھ تعلیمات ان کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، کچھ تعلیمات ایسی ہیں کہ جن کا تعلق عبادات کے ساتھ، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، یہ عبادات سے تعلق رکھتی۔ شریعت کی کچھ تعلیمات جن کا تعلق اخلاقیات سے اور کچھ کا تعلق معاملات سے۔ یہ جو معاملات ہے اس کا تعلق اخلاقیات ہی سے ہے۔ تو یہ 4 بنیادی حصوں میں ہم شریعت کی ساری تعلیمات کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ اسلام نے بہت کم قانون سازی کی ہے۔ جس طرح ہماری ریاستوں کے قوانین ہوتے ہیں، دنیا کی ہر ریاست کے قوانین ہیں کہ جو شخص یہ کرے گا اس کو یہ، جو یہ کرے گا اس کو یہ اس طرح کی تفصیل اور ڈیٹیل ہماری شریعت کے اندر نہیں ملتی۔ اسلام نے چند اعتقادات، عقیدے کی باتیں بتا دیں، عبادات کی باتیں بتا دی، باقی پورے کا پورا دین اسلام نے اخلاقیات پر چھوڑ دیے۔ پورے کا پورا دین اسلام نے اخلاقیات کی بنیاد پہ چھوڑ دیا۔ میرا یہ جملہ سن کر شاید آپ پریشان ہوں کہ سارے کا سارا دین اخلاقیات پہ، تو آپ حیران ہو سکتے ہیں، آپ کے حیران ہونے کا حق ہے، اس لیے کہ ہم نے ابھی تک اخلاق کو سمجھا نہیں کہ اخلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہماری کتابوں میں، ہمارے وائز، ہمارے دروس، ہماری تقریروں میں اخلاق صرف اور صرف زبان کا میٹھا ہونا،
نرمی، یہ ساری چیزیں اخلاق کو بیان کی جاتی ہیں. حالانکہ اخلاق جو ہے میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے، آج پھر رپیٹ کروں گا. اخلاق جو ہے یہ ایک بڑا وسیع مفہوم ہے. اخلاق کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. ہم نے سمجھا ہے کہ شاید نرمی جو ہے یہ اخلاق کا نام ہے، حالانکہ سختی بھی اخلاق کے اندر ہے. یہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا وضاحت کرنے کی. تو اخلاقیات کے اندر کچھ چیزیں حقوق اور فرائض، یعنی ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں. ایک شہری ہونے کے لحاظ سے، والدین ہونے کے لحاظ سے، اولاد ہونے کے لحاظ سے، خامد ہونے کے لحاظ سے، بیوی ہونے کے لحاظ سے، ہمسائے ہونے کے لحاظ سے، اس طرح کی دیگر چیزیں. کچھ ہمارے حقوق ہیں، کچھ ہمارے فرائض ہیں. حقوق جن کو ہم کسی سے مطالبہ کر سکتے ہیں، اور فرائض جو ہمارے ذمے عائد ہوتے ہیں کہ جس کا ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. تو اخلاقیات میں پہلا حصہ جو ہے وہ حقوق اور فرائض کا ہوتا ہے، اور اخلاقیات میں دوسرا حصہ فضائل اور رذائل، یعنی کون سی چیزیں فضیلت کا درجہ رکھتی ہیں، کون سی چیزیں شریعت نے بری قرار دی ہیں، اس کا تعلق ہے. اور اخلاقیات کے اندر تیسری چیز جو ہے وہ آداب کا ہے، یعنی کھانے پینے کے آداب کیا ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، سونے جاگنے کے آداب کیا ہیں، سفر کے آداب کیا ہیں، لباس کے آداب کیا ہیں، یہ ساری چیزیں. تو اس طرح اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو یہ پوری کی پوری شریعت جو ہے 4 حصوں میں تقسیم ہو کر عقیدے اور عبادات کے بعد پورے کا پورا دین جو ہے یہ اخلاقیات کی بنیاد پر اسلام نے رکھ دیا. انشاءاللہ العزیز میں گفتگو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اخلاقیات کا مفہوم سمجھا سکوں کہ اخلاقیات کہتے کسے ہیں. لیکن پہلے اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرامین سن لیجئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، آپ کے اخلاق عظیم ہیں. کیا مطلب؟ ہر وہ اچھی صفت جس کو ایک کامن سینس اچھی صفت سمجھ سکتی ہے، ایک خوبی سمجھ سکتی ہے، ایک معاشرہ خوبی سمجھ سکتا ہے، وہ حضور کے اندر بترجائے اتم موجود تھی. ہر خوبی اور ہر وہ برائی جس کو انسانی عقل، انسانی فطرت اور ایک کامن سوسائٹی، ایک معاشرہ جس کو برائی تصور کرتا ہے، حضور اس برائی سے کوسوں دور تھے. یہ مطلب ہے کہ حضور اعلیٰ اخلاق پر فائز تھے. اور یاد رکھیے گا کہ حضور کے اخلاق میں نرمی اور سختی دونوں شامل تھی. ہم نے صرف اخلاق نرمی کو سمجھا ہے، لیکن حضور کا اخلاق جو ہے یہ سختی اور نرمی دونوں پر مشتمل تھا. سختی کتنی تھی حضور کے اندر؟ بسا اوقات حضور کسی بات کو سنتے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہوتی، اللہ کی حدود کے خلاف ہوتی، حضور سخت غصہ کرتے. کئی معاملات میں صحابہ کرام نے بیان فرمایا ہے کہ حضور کا چہرہ اتنا سرخ ہو گیا جس طرح انار سرخ ہوتا ہے، اتنا سرخ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حدود اللہ کا معاملہ آتا، اللہ کی حدوں کا معاملہ آتا، تو حضور سے بڑھ کر کوئی سخت اور نہیں تھا. حضور اتنا سخت ہو جاتے تھے. آپ نے سنا ہے کہ قریش حضور کی بارگاہ میں سفارش لے کر آئے کہ بنو مخزوم کی عورت نے چوری کر لی ہے، لہٰذا خاندان قریش سے تعلق ہے، معافی دے دیجئے. حضرت اسامہ کو سفارشی بنا کر بھیجا تو حضور نے اس وقت کیا کہا؟ سخت غصے کا اظہار کیا، سخت غصے کا. فرمایا تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئی ہیں، تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہوئی ہیں کہ جب ان میں سے کوئی معزز جرم کا ارتکاب کر لیتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور جب عام شخص جرم کا ارتکاب کرتا تو اس کو سزا دی جاتی. اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا یہ تو عام فاطمہ ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں بھی اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. یعنی حدود کے معاملے میں حضور اتنے سخت تھے. لیکن نرمی دیکھیے حضور کی. ایک بدو آ کر مسجد نبوی کے اندر پیشاب کر دیتا ہے، ہم بچہ برداشت نہیں کرتے مسجد میں.
ہم بچہ برداشت نہیں کرتے مسجد میں، کوئی شور ہو جائے تھوڑا سا وہ برداشت نہیں کرتے. بدو مسجد نبوی میں آ کر پیشاب شروع کر دیتا ہے، صحابہ اس کو اٹھتے ہیں روکنے کے لیے، مارنے کے لیے، جھڑکنے کے لیے. حضور نے فرمایا چھوڑ دو. جب وہ پیشاب سے فارغ ہو جاتا ہے تو حضور کے سامنے پیش ہوتا ہے. حضور بڑے پیار سے بڑے محبت سے سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے بندے، یہ مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے، یہ مسجد نماز کے لیے، قرآن کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے اللہ نے بنائی. اس کے بعد صحابہ کو حکم دیا کہ پانی لا کر اس پیشاب کے اوپر بہا دو. یہ حضور کی نرمی تھی. یہاں تک کہ ہمیں وہ مثالیں بھی ملتی ہیں، بسا اوقات کوئی شخص حضور کی جان لینے کے لیے آیا ہے، حضور درخت کے نیچے تشریف فرما ہے، حضور کی تلوار پکڑ کر کہتا ہے کہ آپ کو اب کون بچائے گا؟ فرمایا میرا رب مجھ کو بچائے گا. اس کے بعد جب حضور اس پر قابو پا لیتے ہیں تو اس کو پوچھتے ہیں اب تجھے کون بچائے گا؟ وہ معافی کا طلبگار ہوتا ہے، حضور اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہ نرمی، یہ سختی اور نرمی دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا حصہ ہے. ہم نے سمجھا ہے کہ شاید برائی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لینا، نظر جھکا دینا، منڈا کر لینا، شاید یہ اعلیٰ اخلاق ہے. کوئی بری بات ہے، کوئی عقیدے کے، شریعت کے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات ہے، جی ہمیں تو نرمی کا حکم دیا گیا ہے، بڑی میٹھی میٹھی گفتگو کر لیں، شاید یہ اخلاق ہے. حالانکہ حضور کے اخلاق کے دونوں حصے ہیں. آپ نرم بھی تھے، آپ اللہ کی حدود کے معاملے میں، اللہ کی شریعت کے معاملے میں سخت بھی تھے. تو اس لیے حضور کا اخلاق جو ہے وہ ہمارے لیے معیار ہے. حضور کا اخلاق جو ہے یہ ہمارے لیے معیار ہے. یہ جو آج ہمیں درس دیا جاتا ہے انسانیت کے نام پر، ہیومینٹی کے نام پر، کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. مطلب کیا ہے؟ جو چاہے کوئی کرتا پھرے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں. جی انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. یہ سراسر دھوکہ ہے. ہمارے لیے معیار جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے. حضور کے اخلاق میں ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وہ کام جو معاشرے کے لیے تباہ کن ہے، جس سے انسانی اقدار، جس سے اخلاقیات جو ہیں وہ خطرے میں ہے، حضور نے بڑا سختی سے اس کو روکا ہے. بہرحال حضور بہت بڑے اخلاق کے مالک تھے. یہ ایک شبہ تھا جس کو نکالنے کے لیے میں نے ایک مختصر گفتگو آپ کے سامنے کی ہے کہ اخلاق جو ہے صرف نرمی کا نام نہیں ہے بلکہ سختی بھی اخلاق کا حصہ ہے. اور ایک اخلاقی معلم جو ہوتا ہے، ایک عالم جو ہوتا ہے، جو اخلاقیات کی تعلیم دینے والا ہوتا ہے، اس کی مثال ایک سرجن کی ہوتی. یہ ذہن میں رکھیے. سرجن کیا کرتا ہے؟ وہ کینچی کے ساتھ، وہ سیزر کے ساتھ، وہ دیگر آلات کے ساتھ اگر انسان کے جسم کے بارے میں دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی مادہ فاسد قسم کا بھر چکا ہے تو اس کو کاٹتا ہے، اس کو باہر نکالتا ہے. اور ایک ہاتھ میں اس کے مرہم ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے زخم کو سیتا بھی ہے، اس پہ مرہم بھی رکھتا ہے. تو کاٹنا اور سینا یہ ایک سرجن کا کام ہوتا ہے. ایک عالم، ایک اخلاقی معلم کی بھی یہی ذمہ داری ہے. جہاں وہ دیکھے کہ معاشرے کے اندر ناسور ہے، اگر اس کو کاٹنا بھی پڑے تو وہ اس کو کاٹے گا. اور جہاں وہ دیکھے کہ سینے کی ضرورت ہے، مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، وہ وہاں مرہم بھی رکھے گا. یہ جو ہم نے سمجھ لیا کہ فلاں مولوی صاحب کبھی اختلافی بات نہیں کرتے، کبھی کسی کے خلاف نہیں بولتے، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، تو یہ یقین جانیے اخلاق کا تقاضا نہیں ہے. اگر آپ سیدھی بات کریں گے، حق اور سچ کی بات کریں گے تو آپ کے مخالف بھی پیدا ہوں گے، برے بھی لوگ کہیں گے آپ کو، لوگ آپ پہ طنز بھی کسیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ حق کی بات کہیں اور لوگ پھر بھی آپ کی تعریف کریں. اور جن علماء کو یہ مرض لاحق ہو چکا ہے، بات توجہ سے سنیے گا، جن علماء کو یہ مرض لاحق ہو چکا ہے کہ ہر طبقے کا، ہر مذہب کے لوگ، ہر طبقے کے لوگ، ہر سوسائٹی کے لوگ ہماری تعریف کریں، ہمیں اچھا کہیں، یقین جانیے وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں، وہ دین کا کام نہیں کر رہے. دین کا کام کریں گے، حق اور سچ کی بات کریں گے، مخالفت، بد زبانی، بد کلامی، بد تہذیبی، ہر طرح کی چیز سے واسطہ جو ہے وہ پڑے گا. لوگ برا بھی کہیں گے، لوگ الزام بھی لگائیں گے،
لوگ طرح طرح کی پھپتیاں بھی کسیں گے، یہ لازمی امر، اور حضور پہ یہ سب کچھ ہوا ہے، حضور سے بڑھ کر صاحب اخلاق کوئی نہیں۔ یہ جو ایک عرصے سے غلامی کے دور سے نکل کر اب تک، میں نے پچھلے جمعے یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہماری آج تک جتنی بھی دوڑ ہے وہ مذہب کی حد تک ہے، دین کی حد تک نہیں ہے۔ ہم یورپ کو قبول ہیں کہ صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ قربانی کی حد تک ہم جتنے بھی پابند ہو جائیں ہم ان کو قبول ہیں، لیکن جب ہم دین کے غلبے کی بات کرتے ہیں، نظام کی بات کرتے ہیں، اسلام بطور دین نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کو قابل قبول نہیں ہیں، وہ ہمیں قبول نہیں کرتے۔ وہ نہیں کہتے کہ ہمارے نظام کی جگہ اسلام کا نظام قائم ہو۔ باقی مذہب کی حد تک تو ہم جتنا مرضی عمل کرتے رہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو بہرحال یہ اچھے اخلاق جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کے میزان میں، جو کل قیامت کے دن میزان قائم ہوگا نا، تو قیامت کے دن بندہ مومن کے میزان میں سب سے بھاری چیز جو ہوگی، ان اثقل شیء فی میزان المومن یوم القیامہ حسن الخلق، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن بندہ مومن کے میزان میں سب سے وزنی چیز جو ہوگی وہ اچھا اخلاق ہے، وہ اچھا اخلاق ہے۔ یہ میں بات بتاؤں نا کہ اچھا اخلاق کہتے کسے۔ بندہ مومن کے میزان میں سب سے وزنی چیز جو قیامت کے دن ہوگی وہ اس کا اچھا اخلاق ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ خیارکم خیارکم احسنکم خلقا، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے کہ جس کے اخلاق بہتر ہیں۔ وخیارکم خیارکم لنسائہم، اور تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی رفیقہ حیات، اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر۔ ہم معاشرے میں بڑے اخلاق کے مالک تصور کیے جاتے ہیں، لوگ ہماری بڑی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے رویے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ بڑے عجیب قسم کے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اخلاق کا سب سے پہلا معیار انسان کا اس کا گھر ہے۔ اگر گھر میں وہ بد اخلاق ہے، اگر گھر میں اس کا اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو وہ شخص صاحب اخلاق نہیں ہے۔ کیونکہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر جہاں ہم رہ رہے ہیں، محلے کے اندر، عزیز و اقارب کے اندر، جہاں ہم کوئی اپنا کاروبار کر رہے ہیں، جہاں ہم اپنی جاب کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، وہاں 6، 8، 10 گھنٹے ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھے رویے سے، کئی ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں، اپنی گڈ ول بنانے کے لیے، اپنی ریپیوٹ اچھی بنانے کے لیے ہم ہر طرح کی ملمت سازی کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ خول تب اترتا ہے جب انسان اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر آتا ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے کہ جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں، اور تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں سے بہتر ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں، خصوصاً یہ برصغیر کے معاشرے میں، بیوی کے ساتھ اخلاق اچھا ہونا، خصوصاً جوائنٹ فیملی میں، رن مریدی کہلواتا ہے۔ کیا کہلواتا ہے؟ رن مریدی۔ یہ شریعت نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ ایک ہماری سوچ اور فکر ہے، یہ ہماری سوچ اور فکر۔ حضور فرماتے ہیں کہ بہترین وہ شخص ہے جو اپنی بیوی سے بہتر۔ ایک انگلش کا مقولہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ 2 جگہ ہیرو نہیں بن سکتا، باقی ہر جگہ وہ ہیرو ہوتا ہے اور بن سکتا ہے، لیکن 2 جگہ ہیرو نہیں بن سکتا، ایک اپنی بیوی کے سامنے اور ایک اپنے ذاتی ملازم کے سامنے۔ بھائی عبدالسلام سمجھ آ رہی؟ 2 جگہ انسان ہیرو نہیں بن سکتا، ایک اپنی بیوی کے سامنے اور ایک اپنے ذاتی ملازم کے سامنے۔ انسان ہیرو نہیں بن سکتا۔ اور اب ماشاءاللہ آپ لوگ جو انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں آپ بھی ہیرو نہیں بن سکتے، ظاہری بات ہے، جہاں آپ نے کام لینا ہے 100 لیبر، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی چیزیں یہ چلتی رہتی ہیں۔ بہرحال یہ بھائیوں سے گزارش ہے ذرا آگے تشریف لیں، آگے تشریف لائیں، آگے جگہ ہے، تشریف لائیں تاکہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو بھی آگے جگہ مل سکے۔ آگے تشریف لیں۔ کیوں انسان اپنی بیوی اور اپنے ذاتی ملازم کے سامنے ہیرو نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ یہ 2 ایسی شخصیات ہیں کہ جو انسان
ظاہراً کیا ہے انسان، باطناً کیا ہے، ظاہری باطنی ہر عیب سے ہر خوبی سے واقف ہوتے ہیں۔ انسان کی بیوی کیوں اللہ نے اس کو لباس قرار دیا ہے کہ تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے۔ لباس سے تو جسم کے عیب چھپے نہیں ہوتے، جسم کی خوبیاں چھپی نہیں ہوتی۔ اس لیے بیوی انسان کے اخلاق کیا ہیں، اس کے اندر اوصاف کیا ہیں، اس کے اندر برائیاں کیا ہیں، تقریباً واقف ہوتی۔ اس لیے کوئی انسان بہت مشکل سے اپنی بیوی کے سامنے ہیرو بن سکتا ہے۔ اسی طرح ذاتی ملازم جو ہے وہ بھی جانتا ہوتا ہے کہ حضرت صاحب، میاں صاحب، چودھری صاحب کہاں کہاں جاتے ہیں، کہاں کہاں سے آتے ہیں، وہ سارا کچھ جانتا ہوتا ہے، کہاں مجھے کھڑے کر کے کہاں گئے تھے، یہ ساری چیزیں وہ ذاتی ملازم جان رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کی خوبیوں کا پتہ کرنا ہو، بیوی کے تو پاس جا نہیں سکتے ہمارے معاشرے کے اندر، کوشش کریں کہ اس کے ذاتی ملازم سے پوچھ لیں کہ اس کے اخلاق کیا ہیں، اس کا لین دین کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے، رویہ کیسا ہے، وہ بتا دے گا آپ کو کہ اس نے فلاں فلاں کے بھی پیسے مارے ہوئے ہیں، یہ فلاں فلاں جگہ بھی جاتا ہے، یہ ساری حرکتیں کرتا ہے، ذاتی ملازم بتا دے گا۔ لیکن قربان جاؤں حضور کی ذات پہ کہ آپ کے اخلاق کس قدر عظیم ہیں۔ حضور کی بیویاں بھی آپ کے اخلاق کا پتہ دیتی ہیں، حضور کے ذاتی ملازم بھی آپ کے اخلاق کا پتہ دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک 10 سال حضور کی خدمت کی، حضور مدینہ تشریف لائے، انصار صحابہ نے حضور کو پیشکش کی، حضور یہ باغ ہے، یہ گھر ہے، یہ جائیداد ہے، یہ لے لیں، یہ لے لیں، حضور کو پیش کیا۔ انس بن مالک کی والدہ بچہ اٹھا لیں، یا رسول اللہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہ بچہ آپ کی خدمت کے لیے، حضور نے قبول فرمایا۔ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک کا یہ خود بیان ہے، احادیث کی کتب میں موجود ہے کہ میں نے حضور کی خدمت 10 سال کی، حضور 10 سال مدینہ منورہ رہے ہجرت کے بعد، فرمایا 10 سال حضور کی خدمت کی۔ حضور اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، فرمایا کہ کام میرے ذمے لگایا نہ کیا تو حضور نے کبھی نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا، اگر کوئی کام میں نے کر لیا جو کرنا نہیں تھا حضور نے کبھی نہیں کہا کہ کیوں کیا۔ اس حد تک حضور کا اخلاق تھا۔ آپ بچوں کے پاس سے گزرے ہیں تو سلام کر رہے ہیں، بچوں سے پیار کر رہے ہیں، یہ حضرت انس بن مالک حضور کے اخلاق کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ حضور کی ازواج کے تو بہت سارے بیان ہیں، سب سے پہلی زوجہ حضرت خدیجہ کا بیان کئی دفعہ میں نے بیان کیا ہے۔ حضور پر پہلی وحی آئی، حضور گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے، زملونی زملونی دسرونی، مجھ پر چادر اوڑھ دو۔ حضرت خدیجہ تسلی دیتی ہیں، کن الفاظ کے ساتھ؟ حضور آپ کو کیوں ڈر رہے؟ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتحمل الکل وتنصر المظلوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ حضور آپ کے اندر تمام اخلاق موجود ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ مظلوم کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، آپ کو آپ کا رب کیوں چھوڑے گا؟ یہ حضور کی پہلی زوجہ حضور کے اخلاق کے بارے میں شہادت دے رہی۔ تو یہ بڑی اہمیت ہے۔ فرمایا کہ بندہ مومن کے میزان میں، ترازو میں سب سے بھاری چیز جو اس کا اچھا اخلاق ہے یہ ہوگی۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب قیامت کے دن اچھے اخلاق کا مالک ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور سے سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک سے پوچھا گیا، ان اکثری ما يدخل الناس الجنہ، حضور کس عمل کی بنیاد پر لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے؟ یعنی کون سا ایسا عمل ہے جس کی بنیاد میں زیادہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے؟ حضور نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق، یہ سب سے زیادہ جنت میں لے کر جائے گا۔ اور اسی طرح حضور سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا الفم والفرج۔ یہ دو چیزیں گنوائیں حضور نے جو اخلاق کا جنازہ نکال دیتی۔ آپ کے دل کے اندر کیا ہے؟ آپ کتنے امانت دار ہیں؟ آپ کتنے اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ آپ کتنی رات کو تہجدیں پڑھنے والے ہیں، دن کو روزے رکھنے والے ہیں؟ کسی کو ابھی پتہ نہیں ہے، لیکن آپ سے گفتگو کر کے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا بد اخلاق شخص ہے۔ تو فرمایا الفم والفرج،
میں قربان جاؤں حضور کی بات پہ کہ حضور نے کیا بات بیان فرما دی. زبان کا تعلق عام انسانوں کے ساتھ ہے، شرمگاہ کا تعلق انسان کی خلوت کے ساتھ ہے. جلوت اور خلوت دونوں چیزیں حضور نے بیان فرما دی. فرمایا یہ دو چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر اکثریت لوگوں کی جہنم میں جائے گی. خود تو بڑا پاک باز ہے، خود بڑا نیک ہے، بڑی تہجدیں، بڑے نماز روزے، لیکن زبان بد کلامی، جھوٹ، غیبت، لوگوں پہ تہمتیں، لوگوں پہ بہتان، یہ زبان ہے نا. فرمایا اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. لیکن ظاہراً تو بڑا پاک صاف ہے، اچھے معاملات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن تنہائی اس کی پاک نہیں ہے. فرمایا الفرج شرمگاہ، اس کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے انسانیت کی اکثریت جو ہے وہ جہنم میں جائے گی. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے انا زعیم ببیت فی الجنہ، میں ایسے شخص کو جنت کے اطراف میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو شخص حق اور سچ پر ہونے کے باوجود محض جھگڑا ختم کرنے کے لیے حق چھوڑ دیتا ہے. گفتگو چل رہی ہے، پتہ ہے میں سچا ہوں، دلائل ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اگلا بد کلامی پہ اتر آیا ہے، بد تہذیبی پہ اتر آیا ہے، جہالت کا رویہ کر رہا ہے، وہ پیچھے ہو جاتا ہے. اسی طرح بسا اوقات کہیں سے کوئی لینا دینا ہے، حق ہے، صرف جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے حق کو چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ حق ہے، وہ لے سکتا ہے. انسان اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے، شریعت اس کو شہید کہتی ہے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ بیک سٹیپ لے لیتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں جنت کے اطراف میں اس گھر کی ضمانت دیتا ہوں. وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لمن تارک الکذب وان کان مازحا. فرمایا جنت کے بالکل درمیان میں ایک ایسے گھر کی ضمانت دیتا ہوں ایسے شخص کو جو جھوٹ چھوڑ دے، چاہے مذاق ہی کیوں نہ ہو، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اور تیسرا شخص کیا فرمایا؟ فی آل الجنہ ببیت فی آل الجنہ لمن کان حسن خلقہ. میں جنت کے اعلیٰ مقام پر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں ایسے شخص کو جس کے اخلاق بہتر ہیں، جس کے اخلاق بہتر. اللہ اکبر. اب آتے ہیں کہ اخلاق کہتے کسے ہیں. یہ 4-5 احادیث آپ نے سنی، اتنی باتیں سنی اخلاق کی فضیلت پہ، کہ اخلاق کہتے کسے؟ خلق کی جمع ہے اخلاق. کس کی جمع ہے؟ خلق. انسان کے اندر، انسان کی طبیعت کے اندر جب کوئی وصف اس حد تک گل مل جاتا ہے، اس حد تک راسخ ہو جاتا ہے کہ انسان اس پر عمل کرتے ہوئے اس کو کوئی تکلف، اس کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ اس کا اخلاق کہلواتا ہے. دوسرے الفاظ میں سمجھ لیجیے کہ جب انسان کی کوئی طبیعت بن جاتی ہے، کوئی بھی کام، کوئی بھی وصف جب انسان کی طبیعت بن جاتا ہے تو اس کو اخلاق کا نام دیا جاتا ہے. اگر اچھا وہ وصف ہے تو اس کو اچھے اخلاق کا نام دیا جائے گا، اگر وہ برا وصف ہے تو اس کو برے اخلاق کا نام دیا جائے گا. مثال کے طور پر ایک شخص سچ بولتا ہے، یہاں تک کہ اس کی طبیعت، اس کے اندر یہ وصف اس حد تک راسخ ہو چکا ہے کہ انسان کو سچ بولنے میں کوئی مصیبت نہیں ہوتی، انسان کو سچ بولنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ بے اختیار اس کی زبان سے سچ ہی نکلتا ہے، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا اخلاق ہے، اچھا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ہر معاملے میں جھوٹ ہی بولتا ہے، اس کو جھوٹ بولتے ہوئے اب کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں رہتی، بڑے پکے پیری جھوٹ بولتا ہے، اچھا منہ بنا کر، تو ایسے شخص کا بھی اخلاق جھوٹا ہے، یہ اس کا اخلاق ہے، برا ہے. وصف اچھا ہے یا برا، جب انسان کی فطرت بن جائے، اس کی طبیعت بن جائے تو اس کو اخلاق کا نام دیا جاتا ہے. کچھ اخلاق اچھے ہیں، کچھ اخلاق برے ہیں. شریعت نے پوری ڈیٹیل بتا دی ہے کہ اچھے اخلاق کون سے ہیں، برے اخلاق کون سے ہیں. انشاءاللہ اگر وقت ملا نا تو یہ انشاءاللہ ساری ڈیٹیل میں بیان کروں گا کہ اچھے اخلاق شریعت کے ہاں کون کون سے ہیں اور برے اخلاق شریعت کے ہاں کون کون سے. ایک فہرست ہے پوری. اچھے اخلاق سچ ہے، وعدہ پورا کرنا ہے، عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، یہ اچھے اخلاق کی فہرست ہے. جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا، اس طرح کے دیگر جتنے بھی معاملات ہیں یہ برے اخلاق کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو یہ اخلاق ہے.
اگر نہیں سمجھ آئی تو میں اور سمجھا دیتا ہوں کہ اخلاق جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ میل جول، رویہ، برتاؤ کس طرح کا ہے، اس کو اخلاق بولتے ہیں۔ ایک تاجر ہے، وہ تجارت کس طرح کر رہا ہے، سچ سے کام لیتا ہے، مال کا عیب تو نہیں چھپاتا، وعدہ خلافی تو نہیں کرتا، کسی کو دھوکہ تو نہیں دیتا، فریب تو نہیں کرتا، یہ اخلاق ہے۔ ایک کرسی عدالت پہ بیٹھا قاضی ہے، جج ہے، اس کے جو ذمے ہے انصاف فراہم کرنا، ظلم اور زیادتی نہ کرنا، وہ کس حد تک لوگوں کو انصاف فراہم کر رہا ہے، کس حد تک ظلم اور زیادتی سے باز آ رہا ہے، لوگوں کو روک رہا ہے، یہ اس کا اخلاق ہے۔ ایک عالم دین ہے، مصلی رسول پہ کھڑے ہوتا ہے، ممبر پہ کھڑے ہوتا ہے، حق اور سچ بیان کرتا ہے، صحیح علم بیان کرتا ہے، لوگوں کے اخلاق کی تعمیر کرتا ہے، یہ اس کا اخلاق ہے۔ ایک استاد ہے، اس کے ذمے بچوں کو تربیت کرنا ہے، ان کو علم فراہم کرنا ہے، وہ اس معاملے میں سنسیئر ہے، وہ علم پھیلاتا ہے، بچوں کی تربیت کرتا ہے، ڈنڈی تو نہیں مارتا، یہ اس کا اخلاق ہے۔ ایک ملازم ہے، اس کے ذمے مالک کا کام کرنا ہے، وہ کام اپنے طور پر پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کا اخلاق ہے۔ اخلاق کا دائرہ بڑا وسیع، بہت وسیع ہے، اور اس لیے میں نے شروع میں بیان کیا ہے کہ شریعت چند چیزیں نکال کر باقی ساری کی ساری شریعت، سارے کا سارا دین اخلاق پر ہے، سارے کا سارا دین اخلاق پہ۔ کچھ ساتھیوں کو نیند آ رہی ہے، معذرت، گرمی ہے، کوئی نہیں۔ اگر جاگ گئے ہیں تو انشاءاللہ میں آگے بات بڑھاتا ہوں، 4-5 منٹ بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ اسلام میں کتنی سزائیں ہیں؟ بہت کم، حدود اللہ ہیں، اس کے علاوہ کچھ سزائیں۔ باقی کسی عمل پہ سزا نہیں شریعت نے بتائی، ساری کی ساری اخلاقیات کی بنیاد پہ چھوڑ دیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال صابر صاحب، ایک مثال دیتا ہوں۔ میاں اور بیوی کے حقوق ہیں، انشاءاللہ یہ میں بیان کروں گا آئندہ 3-4 جمعے بعد۔ میاں اور بیوی کے حقوق ہیں، وہ شریعت نے بتا دیے کہ یہ حقوق ہیں، یہ میاں کے حقوق ہیں، یہ بیوی کے حقوق ہیں۔ انسان ظاہراً تو وہ حقوق پورے کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بیوی اس کی، یا خاوند اپنی بیوی سے، یا بیوی اپنے خاوند سے تنگ ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی قانون بشمول شریعت اسلامیہ اس کو سزا نہیں دے سکتا۔ دنیا کا کوئی قانون جو حقوق ہیں وہ پورے کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میاں اپنی بیوی سے یا بیوی اپنے خاوند سے تنگ ہوتے ہیں، دنیا کا کوئی قانون اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ سزا کی جو فارمیلٹی ہے وہ پوری کر رہا ہے، سزا سے بچنے کی فارمیلٹی پوری کر رہا ہے، حقوق دے رہا ہے، گھر دیا ہے، اخراجات دے رہا ہے، لباس دے رہا ہے۔ یہ اخلاقیات ہے، یہ اسلام کا نظام اخلاق ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک انسان اپنی بیوی پہ ظلم نہیں کرتا، ایک انسان اپنی بیوی کے حقوق پورے کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ برتاؤ اس طرح کا کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ زندگی گزار دیتی۔ یہ اخلاقیات ہے، اس کی دلجوئی کرتا ہے، اس سے پیار محبت کرتا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرتا، اس کو وقت دیتا ہے، یہ اخلاقیات ہے۔ اسی طرح ہمسائے کے حقوق کو پورے کر رہا ہے، تنگ نہیں کر رہا، ان پہ ظلم نہیں کر رہا، لیکن دنیا کا کوئی قانون یہ تعلیم نہیں دیتا، صرف اسلام کا نظام اخلاق یہ تعلیم دیتا ہے کہ رات سونے سے پہلے تمہیں ارد گرد نظر دوڑا لینی چاہیے کہ کہیں میرا ہمسایہ بھوکا تو نہیں رہ گیا۔ دنیا کا کوئی قانون اس بارے میں نہیں کہتا، کوئی بھوک سے مر جائے سائڈ پہ۔ دنیا کا کوئی قانون، یہ لفظ ذہن میں رکھ لیجئے، دنیا کا کوئی امریکہ، کینیڈا، پورے کا پورا ویسٹ یورپ، دنیا کا کوئی قانون، اگر آپ کا ہمسایہ بھوکا مر گیا ہے،
دنیا کا کوئی قانون آپ کو گرفتار نہیں کر سکتا، آپ کو پنشمنٹ نہیں دے سکتا، آپ کو قید میں نہیں ڈال سکتا۔ یہ صرف اسلام کا نظام اخلاق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سالن پکا رہے ہو تھوڑا سا شورا زیادہ کر لینا، تاکہ ہمسائے میں اگر کوئی بھوکا ہے، ضرورت مند ہے تو اس کو بھی دے دینا۔ پھل کے چھلکے کھا رہے ہو، باہر نہ پھینکنا کہیں، ہمسائے کے بچے دیکھ کر ان کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو کہ ہم کیوں نہیں کھا رہے۔ یہ اسلام کا نظام اخلاق ہے۔ تو اس لیے پورے کا پورا دین چند چیزیں چھوڑ کر، اعتقادیات، عبادات چھوڑ کر، باقی سارے کے سارا دین جو ہے اللہ نے، اللہ کے رسول نے اخلاقیات پر رکھی ہے۔ آپ کا ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا فرض نہیں ہے، لیکن اخلاقی فرض ضرور ہے کہ آپ ہمسائے کا پتہ لیں۔ بیمار ہو گیا ہے، اس کی بیمار پرسی کریں، اگر اس کو ضرورت ہے تو اس کی امداد کریں، اگر وہ بھوکا ہے تو اس کے گھر میں راشن دیں۔ یہ اخلاقی فرض ہے، لیکن قانونی فرض دنیا کا کوئی قانون آپ کو نہیں پوچھے گا۔ بہرحال ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ان العبد، ایک حدیث میں الفاظ ان المؤمن لیبلغ درجۃ الصائم القائم بحسن خلقہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی توجہ سے سنیے گا۔ فرمایا کہ ایک بندہ مومن اپنے اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر رات کو قیام کرنے والا، دن کو روزے رکھنے والا، ایسے شخص کے اجر کو، اس کے ثواب کو اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر پہنچ جاتا ہے۔ ایک بندہ مومن رات کو قیام نہیں کرتا، دن کو روزے نہیں، نفلی قیام کی بات ہو رہی، نہ دن کو نفلی روزے رکھ رہا ہے، رات کو قیام بھی نہیں کر رہا، لیکن اپنے اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر ایسے شخص کے درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ جو رات کو قیام کر رہا ہے، دن کو نفلی روزے رکھ رہا ہے، اپنے اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر۔ یار ایک بندہ رات کو قیام نہیں کر رہا، رات کو رب کے حضور کھڑے ہونا کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ ساری انسانیت، ساری کائنات سو رہی ہے، خواب گرگوش کے مزے لے رہی ہے، لیکن یہ اٹھ کر رب کے حضور کھڑا ہے۔ سارے لوگ دن میں کھا پی رہے ہیں، یہ اپنا منہ بند کیے ہوئے ہے، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ لیکن حسن اخلاق اس سے بھی بڑا عمل ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر انسان اس کے اجر کو پہنچ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث بڑی دفعہ میں نے پڑھی، لیکن ذہن میں سوال آتا تھا کہ یار وجہ کیا ہے کہ حسن اخلاق کی بنیاد پر انسان اس کے اجر کو پہنچ رہا ہے۔ پڑھتے پڑھتے ایک مجھے وجہ ملی، کسی نے لکھا تھا عربی کے اندر، اللہ اکبر، یہ آخری بات ہے، بات سمجھ لیجئے گا، بات ختم کر دیتا ہوں، کہ جو رات کو قیام کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، وہ جہاد بن نفس کر رہا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہاد بن نفس، یعنی دن کو روزہ رکھا ہے، یہ نفس کا جہاد ہے نا، کہ اپنے آپ کو برائیوں سے، کھانے پینے سے، ہر حلال چیز سے روک رہا ہے۔ رات کو نیند کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی اٹھ جاتا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتا ہے۔ سخت سردی ہے تب بھی وضو کرتا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتا ہے۔ گرمی ہے، ٹائم تھوڑا ہے، نیند کا غلبہ ہے، لیکن پھر بھی اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہاد بن نفس۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہاد بن نفس، یعنی نفس کی خواہشات جو ہیں اس کو کچل رہا ہے، اس کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے، اس کو جہاد بن نفس بولتے ہیں۔ اور جو صاحب اخلاق شخص ہے وہ بھی جہاد بن نفس کرتا ہے۔ صاحب اخلاق شخص جو ہے وہ بھی جہاد بن نفس کرتا ہے۔ کس طرح؟ رشتہ دار بڑے برے ہیں، رشتہ دار اچھا نہیں سمجھتے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ تعلقات جوڑے رکھتا ہے۔ ہمسائے اچھے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کے حقوق ادا کرتا ہے۔ لوگ اس کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ خندہ پیشانی کے ساتھ ان کو ملتا ہے۔ لوگوں کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، لوگوں کی تکلیفوں پہ صبر کرنے کے ساتھ ساتھ پھر بھی نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، عزیز و اقارب پہ، ہمسایوں پہ، رشتہ داروں پہ خرچ بھی کرتا ہے۔ یعنی سب کچھ کرنے کے باوجود لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتا ہے۔ لوگ اس کی پیٹھ پیچھے غیبتیں کرتے ہیں، لیکن وہ غیبت نہیں کرتا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ لوگ اس کو تانے دیتے ہیں، اس کی برائیاں کرتے ہیں، لیکن ضرورت مند ہیں ان پر خرچ کرتا ہے۔ اس کو بھی جہاد بن نفس کہتے ہیں، اس کو بھی جہاد بن
نفس کہتے ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو صاحب اخلاق ہے وہ رات کے قیام اور دن کے روزے رکھنے والے کے اجر کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ تو میں نے بتایا کہ یہ اخلاق جو ہے اس کا ایک حصہ حقوق اور فرائض کا ہے، حقوق اور فرائض کا ہے۔ آئندہ جمعۃ المبارک سے انشاءاللہ جو بنیادی حقوق ہیں یہاں سے ہم بات شروع کریں گے۔ سب سے پہلے جو حقوق ہیں والدین کے حقوق کیا ہیں اور ان کے فرائض کیا ہیں، یعنی ان کے رائٹس کیا ہیں، ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں، یہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بیان کروں گا۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔